تیری بھی ٹھیک، یہ کہہ رہا ہے اس کی بھی ٹھیک. اسلام نہیں ہو گیا چوچو کا مربع ہو گیا. یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک. ملاؤں نے کہہ دیا سب ٹھیک، ادھر باندھو یہ ٹھیک، ادھر باندھو یہ ٹھیک، ادھر باندھو یہ ٹھیک، خالی ہاتھ چھوڑ کے پڑھو یہ ٹھیک. یہ اسلام نہیں، یہ پرچونی کی دکان ہے، جو اچھا لگے لے لو. یہ کرانہ مرچنٹ کی دکان ہے، جو چاہو لے لو. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. صحیح کا وہ صحیح ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے کیا ہے. مجھے آمینہ کے لال کی نماز بتاؤ، مجھے فاطمہ کے باپ کی نماز بتاؤ، مجھے حسن اور حسین کے نانا کی نماز بتاؤ، مجھے وہ نماز بتاؤ جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. ملاؤں نے کہہ دیا یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، اور ہم کہہ رہے ہیں سب صحیح. اسلام نہیں، یہ چوچو کا مربع ہے، یہ پرچونی کی دکان ہے، کرانہ مرچنٹ کی دکان ہے، جو اچھا لگے وہ لے لو. میرے بھائیوں، اسلام ہماری مرضی پر نہیں اترا ہے، اسلام ہماری مرضی کے مطابق نہیں نازل ہوا ہے. اسلام وہ ہے کہ ہم اپنی مرضیوں کو جناب محمد رسول اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اسی کا نام اسلام ہے، سرنڈر کر دینا. اسلام کا معنی ہی ہے سرنڈر کر دینا. اسلام کا معنی یہی ہے، یعنی ہماری ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہے اور اس نکیل کی لگام جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے. رسول اللہ ہمیں جب اٹھائیں گے تو ہم اٹھیں گے، رسول اللہ ہمیں جب بٹھائیں گے تو ہم بیٹھیں گے، رسول اللہ جب ہمیں کھلائیں گے تو ہم کھائیں گے، رسول اللہ ہمیں جو کہیں گے کھانے کو وہ ہم کھائیں گے، رسول اللہ جو کہیں گے ہم سے حرام ہے وہ ہم کو حرام سمجھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو کہیں گے سونے کے لیے تو ہم سوئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کہیں گے فلاں فلاں وقت میں شادی کرو تو بالغ ہو گئے تو ہم شادی کریں گے. یہ تمام چیزیں ہم نے رسول اللہ کے حوالے کر دی ہیں. اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے موافق نہیں چلیں گے، بلکہ ہم جناب محمد رسول اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے. اتنی سی بات کہہ دی، مولوی جو چیز بھڑکاؤ بیان کرتا ہے، یہ بھڑکانے والا، یہ فساد پھیلانے والا بیان کرتا ہے. کون سی فساد کی بات کہی ہے؟ تم لوگوں کو چار چار راستے کی طرف بلاؤ تو فساد نہیں. ہم لوگوں کو یہ کہے کہ چاروں راستے چھوڑ کے محمد رسول اللہ کے راستے پہ آ جاؤ تو فساد ہو جاتا ہے، فتنہ پھیل جاتا ہے، آتنکوادی ہو جاتے ہیں، دہشت گرد ہو جاتے ہیں، اور پروگراموں پہ پابندیاں لگنے کی بات کی جانے لگتی ہے. تم چار چار راستوں پہ بلاؤ تو تم دودھ کے دھلے ہوئے، تم دودھ کے دھلے ہوئے، اور ہم محمد رسول اللہ کے راستے پہ بتاؤ اور چلاؤں تو اتنے بڑے ناپاک کی زمزم کے پانی سے نہاؤں تب بھی ہم پاک نہ ہو سکے. ذرا تصور کرو، یہ عجیب دوغلی پالیسی ہے، یہ عجیب انصاف ہے، یہ عجیب میرے بھائی کو انصاف کا بٹل ہے اور کھنجر ہے اس انصاف کے نام پر. عقل مند را اشارہ کافی ہے، کلیجہ نکال کے تھوڑی دے دوں گا آپ کو. ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنا چاہیے کہ کون سی غلط بات ہے. ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. اگر اس کو غلط کہہ رہا ہوں تو اس کو بھی غلط کہہ رہا ہوں، اس کو بھی غلط کہہ رہا ہوں، آپ چھوڑنے کو بھی غلط. اور صحیح اگر کسی کو کہہ رہا ہوں تو اس کو کہہ رہا ہوں کہ جو جناب محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے اور پڑھاتا رہی ہے، بس وہی طریقہ صحیح ہے. اسلام کو چوچو کا مربع مت بناؤ، یہ بھی صحیح، وہ بھی، وہ بھی، وہ بھی، وہ بھی. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد نمازوں کو اتنے طریقوں سے پڑھنا. اللہ کے رسول کا فرمان تو یہ کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے دیکھتے نماز پڑھتے ہوئے. کون سا جرم کر دیا؟ عظمت رسول آپ نے موضوع دیا ہے، یہ رسول اللہ کی عظمت ہے. نمازوں کو ویسے نہ پڑھا جائے جیسے مولوی چرچیز پڑھتا ہے، نمازوں کو ویسے نہ پڑھا جائے جیسے مولوی فلاں پڑھتا ہے. نماز ویسے پڑھی جائے جیسے جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے، اور اللہ سے دعا کرو. چلیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسی یہ دعا پہ تو سب کو آمین کہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی نماز جناب محمد رسول اللہ نے پڑھنے کو بتائی ہے. اللہ ہم سب کو رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس پر بھی بہت سے لوگوں کی آمین نہ نکلے تو میں کیا کروں؟ وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی نماز کریں کیا. رسول اللہ کی اطاعت خیر کثیر. اللہ نے یہ مقام کسی اور نبی کو نہیں دیا. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اور آگے تو اتنے خطرناک جملے کہہ دیے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے عملوں کو برباد مت کر لو. یعنی تمہارے عمل اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہو رہے ہیں تو قابل قبول. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے عملوں کو بیکار مت کر لو. ایمانوں والو اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے عملوں کو برباد مت کرو. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے
مطابق کرو گے تو وہ عمل قابل قبول، اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں ہوں گے تو تمہارے عمل بیکار۔ ایک مولوی صاحب نکاح پڑھانے بیٹھ گئے، بمبئی کی بات ہے، ایک لڑکا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا، مولوی صاحب آئے، کہنے لگے بیٹا یہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، اس کو اتار۔ بولا کیوں؟ کہ یہ حرام چیز تیرے اوپر رہے گی تو نکاح نہیں ہوگا۔ مولوی صاحب نے اتار لی، دو بچے نے، لڑکا تھا نکاح اس نے اتار لیا۔ اب پڑھانے لگے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، پورا پڑھانے کے بعد نکاح من سنتی، اور سب پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ فلاں فلاں لڑکی، فلاں فلاں کی بیٹی اتنے روپے مہر کے عوض میں آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں، آپ نے قبول کیا؟ اس نے کہا میں نے قبول کیا، 3 مرتبہ جب کہہ چکا تو میں وہی نکاح میں گیا تھا لڑکے والوں کی حیثیت سے، لڑکی کی طرف سے۔ تو میں نے اس مولوی صاحب سے پوچھا، وہ لڑکی والے لے کے آئے تھے مولوی صاحب، میں نے کہا مولوی صاحب یہ انگوٹھی آپ نے کیوں اتروا دی؟ بولے سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ میں نے کہا وہ تو صحیح ہے، لیکن اتروائی کیوں ہے؟ کہ حرام چیز جب جسم پر رہے گی تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ تو نکاح کیسے ہوگا جب حرام چیز پہنے ہوئے؟ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کو اس کے جسم پر صرف انگوٹھی ہی دکھی تھی اور کوئی حرام چیز نہیں دکھ رہی ہے۔ بولے کیا؟ میں نے کہا یہ صحرا باندھ کے جو آیا ہے ہاتھی کی سوڑ کی طرح جو لٹکا ہے، یہ جائز ہے کیا؟ میں نے کہا یہ ہاتھ میں جو مہندی لگا کے آیا ہے جو عورتوں کے لیے جائز ہے، یہ مرد ہو کر یہ لگا کے آیا ہے، یہ مرد کے لیے بھی تو مہندی حرام ہے، صرف داڑھی میں لگا سکتا ہے، بال میں لگا سکتا ہے، اتنی اجازت ہے، لیکن وہ اپنے ہاتھ میں مہندی لگا کے آیا ہے، لہذا اس کے ہاتھ میں مہندی ہے، اب تو نکاح نہیں ہوا ہے، اس کی مہندی کو ہٹاؤ۔ بولا کیسے ہٹائیں، تو ہاتھ میں لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تیزاب منگاؤ۔ ہم نے کہا اور یہ اس کے چہرے پر آپ نے کلین شیونگ نہیں دکھ رہی ہے، پورا صاف، یہ داڑھی مڑا کے آیا ہے بالکل کٹوا کے کلین شیونگ، یہ حرام نہیں ہے؟ اگر انگوٹھی کے بغیر نکاح جائز نہیں، انگوٹھی ہٹانے کے بعد ہی نکاح ہوتا، انگوٹھی پہن کر نہیں، تو پھر داڑھی کٹا کر کیسے ہو گیا ہے؟ شیونگ کرا کے کیسے ہو گیا ہے؟ ہاتھ میں مہندی کے ساتھ کیسے ہو گیا ہے؟ یہ صحرا باندھنا بھی تو غلط ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ کہنے کا آپ کا نام؟ میں نے کہا محمد جرجیس۔ بولا میں نے سنا ہے، میں نے آپ کی تقریر کیسٹوں پر، تبھی بول رہے ہو ورنہ اتنا کون بول سکتا؟ جواب تو نہیں دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا آدمی کرتا ہے۔ جس طرح ایک بالٹی پانی میں پیشاب کا ایک قطرہ چلا جائے پوری بالٹی پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس سے آپ وضو نہیں بنا سکتے، اس کو آپ پینے کے کام میں نہیں لاتے۔ شادی سنت رسول ہے، اس میں ایک بھی بدعت و خرافات اگر آپ نے اپنی طرف سے داخل کر دی تو وہ پوری شادی بیکار ہو جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری شادیوں میں دین کا کون سا کام رہ گیا سوائے ایک نکاح کے موقع پر؟ نکاح کے علاوہ اور کون سا کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے؟ شادیوں میں بارات نہیں، ڈاکو زیادہ جا رہے ہیں، شادیوں میں عوام کم، لٹیرے زیادہ جاتے ہیں، 200 250۔ آپ ہنس رہے ہیں، ان کو چور کہا گیا ہے۔ لڑکی والے کیا؟ بمبئی کے نکاح میں نے دیکھا ہے، دوسری جگہ جب مہر کی باری آئی تو لڑکے نے کہا، لڑکی کے باپ نے کہا کہ مہر بھی رکھو، 1 لاکھ ہو گیا۔ لڑکے والوں کے 1 لاکھ روپیہ نہیں زیادہ ہے، نہیں دے پائے گا۔ اس نے کہا ہم کچھ نہیں جانتے، 1 لاکھ ہو گیا۔ ہم لوگ بھی پہنچے لڑکی کے باپ سے، کہنے لگے یار یہ طریقہ غلط ہے، مہر اتنا ہونا چاہیے جتنا لڑکا آسانی سے دے سکے۔ کہتا مولوی صاحب 1 مہینہ پہلے لسٹ تھما دی اتنی بڑی، یہ جہیز، یہ جہیز، یہ جہیز، یہ چاہیے، وہ چاہیے، جب یہ 10